الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له لا شريك له ولا ند له ولا معين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد علماء اکرام کی بہت بڑی تعداد آپ کی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے تشریف لا رہی ہے اور بہت سارے علماء بحمداللہ آ چکے ہیں۔ میرے ذمہ جو موضوع ہے وہ تربیت اولاد کے حوالے سے ہے۔ انسان کو اللہ تعالی نے بہت ساری اور بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔
اگر انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو تعداد میں لانا چاہے، گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، سچ اور حق یہ ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ بڑی بڑی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت جو اللہ نے انسان کو عطا کی ہے وہ ہے اس کی اولاد۔ قرآن مجید اگر ہم پڑھ کے دیکھیں، مطالعہ کریں تو اللہ تعالی نے اس اولاد کو خوشخبری کے طور پر ذکر کیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے جب بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا۔ اے میرے پیارے زکریا، انا نبشرک، ہم آپ کو خوشخبری عطا فرما رہے ہیں، آپ کو خوشخبری دے رہے ہیں بغلام۔ کس کی خوشخبری؟ اولاد کی، بیٹے کی۔ اسمہ یحییٰ، اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ لم نجعل له من قبل سمیا، اور اس بیٹے کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ اس نام پر آج تک دنیا میں کوئی نام نہیں رکھا گیا۔ رب نے بیٹا بھی دیا اور نام بھی خود رکھا۔ یعنی یہاں پر اللہ نے اولاد کو خوشخبری کے طور پر ذکر کیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد سے نوازا تو حضرت ابراہیم کو بھی اللہ نے کچھ یوں ہی ارشاد فرمایا کہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو حضرت اسماعیل عطا فرمائے، حضرت اسحاق عطا فرمائے، اور دونوں کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ۔ یہاں بھی خوشخبری کے طور پر رب العالمین نے اولاد کا ذکر کیا۔ یہ بہت بڑی نعمت۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اہل خانوں کو جہنم کی آگ سے بچانا، یعنی اپنی اولادوں کو، اپنی ذریات کو۔ اہل ایمان سے خطاب۔ فرمایا یا ایوہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو،
اپنے آپ کو اور اپنی اہل خانہ کو، اپنی ذریات کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن یا تو اللہ انسانوں کو یعنی گناہگاروں کو بنائے گا، جہنم کا ایندھن اللہ مجرمین کو بنائے گا، جہنم کا ایندھن اللہ کی ناراضگی کرنے والوں کو بنائے گا، جہنم کا ایندھن رب العالمین ان لوگوں کو بنائے گا کہ جو رب العالمین کی بغاوت پر زندگیاں گزارتے گئے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانی، اللہ کا کہا نہیں مانا، نبیوں کی فرما برداری میں زندگی نہیں گزاری۔ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو، اپنے آپ کو ہی نہیں بلکہ اپنی اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اس لیے کل قیامت کے دن جہنم کا ایندھن یا تو لوگ ہوں گے یا اللہ پتھروں کو جہنم میں ڈال کر جہنم کی آگ کو سلکائے گا۔ اللہ اکبر، یہ اولاد انسان کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت انسانوں کو یوں نہیں کہہ رہا کہ تم صرف اپنی فکر کرو بلکہ اپنے ساتھ اپنی اولادوں کی بھی تم نے فکر کرنی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن نے رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان اولادوں کو خوشخبری کے طور پر ذکر کیا، فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا۔ قرآن میں اللہ نے اس اولاد کو خوشخبری کے طور پر ذکر کیا، فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ علیم۔ قرآن پڑھ کے اگر دیکھیں تو اللہ کہتا ہے یہ اولادیں یہ تمہارے لیے دنیا کی زینت ہے، ہم نے ان اولادوں کو تمہارے بیٹوں کو دنیا کی رونق قرار دیا ہے۔ والمال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات۔ رب العالمین فرماتا ہے یہ اولادیں تمہارے لیے دنیا کی زینت ہے، یہ دنیا کی رونق رب العالمین نے قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر، میرا اور آپ کا یہ فریضہ ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا میں جس کو بھی بنایا ہے، جس کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، وہ انسان ہی نہیں بلکہ رب العالمین نے ہر ایک کے حقوق رکھے گئے، ہر ایک کا میں نے اور آپ نے حق ادا کرنا ہے، یہاں تک کہ انسانوں میں رب العالمین نے حقوق رکھے۔ جانوروں کو اگر دیکھتے گئے ہماری شریعت نے جانوروں کے بھی حقوق رکھے گئے، راستے کے بھی اللہ نے حقوق رکھے گئے، اللہ نے انسانوں میں آپس میں رشتہ داروں کے بھی حقوق رکھے گئے، ماں باپ کے حقوق گئے، بہن بھائیوں کے حقوق گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارے لیے اللہ اکبر پڑوسیوں کے بھی اللہ کے نبی نے حقوق بیان کیے۔ جگہ رب العالمین نے اولادوں کے بھی حقوق بیان کیے گئے، میں اور آپ یہ سمجھتے گئے کہ اللہ اکبر میں گھر کا بڑا ہوں، میں سرپرست ہوں، میں باپ ہوں، اور ماں کہتی ہے میں ماں ہوں۔ اللہ نے ہمارے حقوق رکھے گئے، بچوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ بچے اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کریں، لیکن اللہ اکبر میں تو یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے بچوں نے اپنے ماں باپ کے حقوق تو بیان، اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی تو کرنی ہے، لیکن ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی سے قبل اللہ نے آپ کی اور میری اولادوں کے حقوق پہلے رکھ دیے گئے۔ اولادوں کا حق پہلا ہے، یہ اولادیں بڑی ہوں گی تو ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کر سکیں گی، لیکن اولادیں ابھی دنیا میں آتی نہیں ہے،
इनके दुनिया में आने से कबल ही रब्बुल आलमीन ने इन औलादों के हुकूक बयान कर दिए। नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन है, अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम फरमाते हैं कि जब कोई इंसान मर्द अपनी दुल्हन का इंतखाब कर रहा होता है, अपने लिए बीवी का इंतखाब कर रहा होता है, तो उसे चाहिए कि वो अपने होने वाली बीवी में यकीनी इंसान माल भी देखता है, हसब नसब भी देखता है, जमाल भी देखता है, लेकिन हमारी शरीयत ये कहती है ठीक है ये सारी चीजें तूने देखनी है, लेकिन इन तमाम चीजों में तूने अपने दीन को अहमियत देनी है। अगर औरत में दीनदारी है तो सब कुछ तुझे मिल गया, अगर औरत में दीनदारी नहीं है तो तुझे कुछ भी नहीं मिला। इसी तरह जब औरत अपने लिए शौहर का इंतखाब कर रही हो तो उस मौके पर भी उसको चाहिए कि मर्द का जलाल नहीं देखना, जमाल नहीं देखना, उसका कमाल नहीं देखना, उसका हसब नसब, ये सारी चीजें नहीं। हाँ, ये सारी चीजें भी अगर आप और मैं देखना चाहते हैं, मेरी माएं बहनें देखना चाहती है, अल्लाह ने इजाजत दी है, इख्तियार दिया है, लेकिन मर्द के भी अखलाक को देखा जाएगा। क्यों? मर्द औरत के दीन को देखे, औरत जो है वो अपने होने वाले शौहर की अखलाकियात और दीन को देखे। क्यों? इसलिए कि जब इन दोनों के मिलाप से औलादें दुनिया में आएंगी, इन दोनों ने ही मिलकर इनकी औलादों की तरबियत करनी है। अगर इन दोनों में से एक भी बेदीन हुआ तो इन औलादों की तरबियत जो है वो अच्छी नहीं हो सकेगी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक शख्स आया और आकर अपनी औलाद, अपने बेटे की शिकायत करता। जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी पूरी शिकायत को सुना और अपने पास बुलाया उस नौजवान को, उस बच्चे को, और उमर फारूक कहते हैं हाँ ऐ नौजवान, तेरा बाप तेरी शिकायत कर रहा है, क्या तू अपने बाप का कहना नहीं मानता? अपने बाप की फरमा बरदारी क्यों नहीं करता? क्यों न फरमानियों में लगा हुआ है? यकीनी बाप जो है अपने बच्चे की शिकायत इसलिए करने आया था, हजरत उमर मेरे बेटे को समझाएंगे, मेरे बेटे को डांटेंगे, या सजा भी देनी पड़ी तो सजा भी उमर जो है मेरे बेटे को देंगे, शायद ये रागे रास्त पर हो जाए। अल्लाह अकबर। अभी उमर उस नौजवान से, बच्चे से सवाल की कर रहे थे। वो नौजवान बच्चा कहता है ऐ अमीर उमर, मेरा बाप तो मेरी शिकायत सही कर रहा है, लेकिन मेरी भी तो बात सुन लीजिए। उमर कहते हैं बोलो बोलो बोलो, अपनी बात सुनाओ। उन्होंने कहा, उस नौजवान ने कहा मेरे बाप से पूछे तो सही, जब ये अपनी शादी में अपनी दुल्हन का इंतखाब कर रहे थे, यानी मेरी होने वाली माँ का इंतखाब कर रहा था, क्या इसने उस वक्त दीन देखा था? होने वाली बीवी में, मेरी होने वाली माँ में दीन देखा था या नहीं? वो तो एक गैर मुस्लिम औरत है, मजूसी औरत है। अल्लाह अकबर, जो मेरी माँ ने तरबियत की, जो मुझे अल्लाह अकबर माहौल मिला, मैं उसी माहौल में परवान चढ़ता रहा। आज मेरा बाप अल्लाह अकबर आपकी अदालत में क्यों शिकायत लेकर आया है? मेरा कसूर, अगरचे मेरा कसूर भी गए, लेकिन मुझसे ज्यादा मेरे बाप का कसूर गए कि उसने मेरी तरबियत का इंतजाम और एहतमाम करते हुए, मेरी माँ का इंतखाब करते हुए इसने सही औरत नहीं चुनी थी। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि वो अपनी माँ के ऊपर इल्जाम लगा रहा था, ना ना, यकीनी अपने बाबा, अपने बाप के बारे में कह रहा था। आज मेरा और आपका फर्ज बनता है कि मैं और आप, ठीक है, अपने खानदान में शादी करना चाहते हैं करे, अपने कबीले में शादी करना चाहते हैं करे, माल और दौलत देखना चाहते हैं, सारी चीजें देखे, लेकिन उससे ज्यादा अगर अहमियत देनी है मैंने और आपने, तो अल्लाह अकबर दीन को अहमियत देनी है। क्यों? इसलिए कि मां के बतन से पैदा होने वाला बच्चा, अल्लाह अकबर, जो परवरिश
پائے گا یہ ان دونوں کی ملی جلی اللہ اکبر پیار محبت ان کی دی ہوئی تعلیم اور ان کی تربیت دیے ہوئے ماحول کے اندر یہ بچے پرورش پائیں گے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بے دین ہوا تو کبھی بھی یہ بچے پروان دینی حوالے سے نہیں چڑھ سکیں گے۔ خیال کیجئے ابھی وقت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے اللہ اکبر، اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، اپنی اولادوں کو دین کی تربیت کرو، اپنی اولادوں کو دین کا ماحول دو۔ جگہ رب العالمین نے رشتہ داروں میں ماں باپ کے حقوق رکھے گئے، ماں باپ کے حقوق سے پہلے اللہ نے اولادوں کے حقوق رکھے گئے۔ اللہ اکبر، میں اور آپ اپنے بچوں کا حق ادا کریں گے تو پھر امید رکھیں کہ یہ بچے بھی میرا اور آپ کا حق ادا کریں گے۔ پہلے میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کا حق ادا کرنا، اور ان کے حقوق کے اندر اللہ اکبر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل اگر کوئی چیز ہے تو ان کی صحیح دینی تربیت ہے۔ اولادوں کو صحیح تربیت دینا، دینی تربیت کرنا ان اولادوں کے حقوق میں سے بہترین اللہ اکبر اور سب سے بڑا حق ہے۔ میں اور آپ تربیت کرتے ہوئے، ان کے حقوق ادا کرتے ہوئے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض بس اتنا ہے کہ ہم ان کے کھانے کا، ان کے پینے کا، ان کے پہننے کا، ان کے اوڑھنے کا، ان کے بچھونے کا، اس کا انتظام کر لے۔ ہم اپنے بچوں کے تمام حقوق جو ہے وہ ادا کر چکے ہیں۔ نہیں، آج اگر میں اور آپ ان اپنی بچوں اور اپنی اولادوں، بیٹوں اور بیٹیوں کی صحیح تربیت دین کے مطابق کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ بچے میری اور آپ کی زندگی میں میرے اور آپ کے مددگار بھی ہوں گے اور میرے آپ کے غمخوار بھی ہوں گے۔ ہر اچھی چیزوں کے اندر میری اولادیں جو ہے میرے آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ نے ان کی دینی تربیت کی، شرعی اصولوں سے آگاہی دی ہے۔ اور اگر کوئی اللہ اکبر کوئی تکلیف، کوئی تنگی، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی میری اور آپ کی زندگی میں آ گئی، ماں کی زندگی میں یا باپ کی زندگی میں، تو پھر یہ بچے غمخوار بھی ہوں گے۔ میری اور آپ کی تکلیفوں میں شانہ بشانہ یہ بچے کھڑے ہوں گے، کیونکہ دین پڑھا ہے انہوں نے، دین آپ نے سکھایا ہے، ذمہ داری ہے۔ میری اور آپ کی ذمہ داریوں میں سب سے اہمیت کے حامل ایک یہ بھی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کی دنیا کی فکر کریں، دنیا کی حوالے سے ان کو تعلیم بھی دیں، تربیت بھی کریں، ان کے کھلانے پلانے پہنانے اوڑھنے بچھونے کا انتظام ضرور کرنا ہے۔ لیکن سب سے اہمیت کے حامل یہ ہے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو آخرت کے بہانک انجام سے اپنے بچوں کو محفوظ کر لو۔ آخرت کے بہانک انجام سے میں اور آپ اپنے بچوں کو محفوظ کر لو۔ میں اور آپ کس طرح ان بچوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں؟ آج ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہیں، ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں ناچ اور گانے ہیں، ڈھول ہیں، تماشے ہیں۔ کیوں ہیں؟ یقینی طور پر وجہ یہ ہے کہ میں بھی بے عمل، آپ بھی بے عمل، باپ بھی بے عمل ہے، ماں بھی بے عمل ہے، گھر کے جتنے بڑے ہیں، سرپرست ہیں، وہ سب کے سب بے عمل نہیں الا ماشاءاللہ، بلکہ بد عمل ہے، جس کا نتیجہ میرے اور آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے۔ بد عمل ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اپنے گھروں میں نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی عورتوں سے کرواتے ہیں؟ گھروں میں اذان ہوتے ہی کیا ٹی وی بند ہو جاتا ہے؟ اذان ہوتے ہی نماز کا جب وقت ہو تو اللہ اکبر ایک دینی حوالے سے نماز پڑھنے کا ایک ماحول میرے اور آپ کے گھروں میں بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ آپ چھوڑ دیجیے آج کی بات، ماضی میں چلے جائیں کہ جب میرا یہ بچہ میرے گھر میں اللہ اکبر آتا ہے، ولادت ہوتی ہے، جنم لیتا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، سندن کمزور ہے، لیکن تواتر کے ساتھ یہ عمل چلا آ رہا ہے۔ پہلا کلمہ میں اور آپ اپنے بچوں کے کان میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے کیا حکم دیا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دنیا میں آنے والے بچے اے نوجوان، دنیا میں آنے والے بچے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میری پیاری بیٹی، آج تو دنیا میں آیا ہے، کل اس چھٹ پل سے لڑک پل میں جائے گا، اس لڑک پل سے جوانی میں جائے گا، اس جوانی سے بھر جوانی تجھے ملے گی، علم اور بردباریوں سے تجھے نوازا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مال و دولت کا بھی اللہ اکبر، مال بھی ملے گا، دولتیں بھی تیرے قدموں میں رکھ دی جائیں گی، دنیا میں تنظیموں میں جماعتوں کا بڑا بھی تو بنے گا، لیکن ہر موقع پر تو نے خیال کرنا دے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج تو عدم سے وجود میں آیا گئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تجھے شعوری کی زندگی عطا کی جائے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، لڑک پل تجھے ملے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جوانی تجھے ملے گی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، دنیا میں جو بھی انسان کو مل جائے، اللہ اکبر، دنیا میں ساری مل جانے والی چیزوں سے کوئی بڑا ہے، بلکہ پوری کائنات سے بڑا کوئی ہے تو وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دنیا میں ملز آنر بنا دیا جائے گا، تجھے فیکٹریوں کا مالک ہوگا، مال و دولت کا انبار لگا دیا جائے گا، یہ دنیا کی بڑی بڑی نعمتیں تیرے قدموں میں ہوں گی، دنیا میں بڑی تجھے عزتیں ملیں گی، وقار سے نوازا جائے گا۔ اے بچے بھولنا نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو بھی تجھے مل جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کچھ نہیں رب کے مقابلے پر وہ غیج ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ہر چیز سے بڑا اگر کوئی ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اپنے بچوں کی کھٹیوں میں بٹھائیں، جب یہ بچے اپنی تکلیف میں، پریشانی میں، یا اپنے بھوک کے موقع پر اللہ اکبر یہ رونے کی آوازیں اگر ان کی آتی ہے، میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، دین تو ہماری تربیت یہ کرتا ہے، اللہ کا حکم یہ نبی کے ذریعے نبی علیہ السلام نے کیا میری اور آپ کی تربیت کروا، کس طرح میرے اور آپ کے بچوں کی تربیت کروائی ہے۔ جب بچے روئے نہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے ان بچوں کو چپ کرائیں، لا الہ الا اللہ کی لوریاں دے، اللہ کا نام، اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر کر کے ان کو بہلانے کی کوششیں کرے۔ اللہ اکبر، ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن اس معمولی چھوٹی ننھی منی عمر کے اندر میں اور آپ اپنے بچوں کو بجنے والے جھنجھنے پکڑا دیتے ہیں۔ ایسی ہوتا ہے نا، جھنجھنے پکڑا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کو چھوٹا ایک موبائل، جو موبائل تو نہیں ہوتا لیکن موبائل کی شکل ہوتی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے بٹن ہے، وہ بچوں کو پکڑا دیے جاتے ہیں۔ گاڑیوں میں میوزک، چھوٹی چھوٹی سائیکلیں، واکرز وغیرہ کے اندر چھوٹے چھوٹے میوزک کے آلات جو ہے وہ نصب کر دیے جاتے۔ اس چھوٹی عمر میں، اس ننھی منی عمر میں، جبکہ اس کی تربیت کرنی تھی، اس کو سکھانا تھا، اس کو سمجھانا تھا، اللہ کا نام بلند کروانا تھا۔ اللہ اکبر، میں نے اس موقع پر یہ نہیں کیا۔ جب یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، جوانی میں آ جاتا ہے، تو پھر ان بچوں سے ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ مولوی صاحب بچے فرما
बरदार नहीं है, बच्चे नाफरमान हो गए हैं, बच्चे नमाज नहीं पढ़ रहे, बच्चे अल्लाह का नाम नहीं ले रहे, बच्चे हराम हलाल में तमीज नहीं कर रहे, गुटके खा रहे, अल्लाह अकबर, तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे, सिगरेट और बीड़ी पी रहे, हुक्के पी रहे, अल्लाह अकबर, शराब नोशी कर रहे, ये इससे बढ़कर भी जिना और बदकारियों में हमारे बच्चे अल्लाह ना करे मुलव्विस है। फिर ये आवाजें घर घर से निकलती है, वजह क्या है? कसूर उन बच्चों का नहीं है, कसूर मेरा और आपका है कि मैंने और आपने अपने बच्चों की तरबियत सही नहीं की है, उनको दीनी माहौल नहीं दिया। मैं और आप क्या करते हैं, जब अजानें होती है ना तो घर में जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, खानदान के जो चौधरी हैं, वो जनाब डंडा हाथ में लिया, मिसवाक हाथ में ली, चश्मा बड़ा सा लगाया, पगड़ी सर पे रखी, अजान होते ही जनाब डंडे बजाते हुए मस्जिद के अंदर चले जाते हैं। बाबा ठीक है, आप अजान सुनकर मस्जिद में आए हो, अल्लाह ने आपको दादा बनाया है, रब ने आपको नाना बनाया है, रब ने आपको बाप बनाया है, आप खानदान के बड़े हैं, ताया अब्बू है, बड़े एहसास रब्बुल इज्जत ने आपको अता किए हैं। लेकिन क्या सिर्फ आपकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि अजान सुनने के बाद आप ही मस्जिद में आए और आप ही अल्लाह को राजी करे? नहीं, बल्कि रब्बुल आलमीन फरमाता है जितने भी तुम्हारे मातहत नौजवान हैं, बच्चे हैं, घर में औरतें हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, मुलाजिम हैं, नौकर हैं, गुलाम हैं, लोंडिया है, अल्लाह अकबर, रब्बुल आलमीन ने तो हुक्म यह किया है कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। मैं यूं कहूंगा कि सिर्फ नमाज बाबा जी आपने ही नहीं पढ़नी, बल्कि अपने सारे बच्चों को लेके मस्जिद में आना। हम अपने बच्चों से बिल्कुल लापरवाह हो चुके, बेफिक्र हो चुके। देख लीजिए मस्जिदों की हालत, एक इलाके में हजारों लोग रहते हैं लेकिन मस्जिद के अंदर सैकड़ों भी नहीं आते, बल्कि बीसियों लोग भी नहीं होते। 1000 लोग हैं गोठ में, गांव में, नमाज के लिए मस्जिद में कितने लोग आते हैं? 20, 15, 10। फजर के अंदर तो वो भी गायब। कौन इन बच्चों की तरबियत करेगा? ये मेरी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आज तरबियत नहीं की ना, इन बच्चों को नहीं सिखाया, नहीं समझाया, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह अकबर, इनके बुरे आमाल का अल्लाह ना करे हमारी औलादों को नतीजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक अंजाम जो है उन बच्चों के सरपरस्तों का होगा। उस भयानक अंजाम से आज अगर मैंने और आपने अपने बच्चों को महफूज करने की कोशिश कर ली तो मैं और आप भी भयानक अंजाम से बच जाएंगे। अगर इन बच्चों की फिक्र नहीं की तो फिर अलामान वल हाफिज पूछेगा रब्बुल आलमीन। पैगंबर का फरमान है, फरमाया कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम फरमाते गए मेरी उम्मत का फर्ज है, अल्लाह ने उसे राई बनाया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जिम्मेदार बनाया है, अल्लाह ने उसे निगरान बनाया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह उसकी रइयत के बारे में, उसकी रिआया के बारे में कल क़यामत के दिन पूछेगा, सवाल करेगा। जिसको जो मकाम अल्लाह ने अता किया, अल्लाह ने जिस मनसब पर उसे बाइस किया, जितने भी उसके मातहत हैं, अल्लाह पूछेगा, अल्लाह सवाल करेगा। और अल्लाह के नबी कायनात के इमाम का फरमान है, दुनिया में अगर किसी को अल्लाह निगरान बनाता है, अल्लाह राई बनाता है, अल्लाह किसी को किसी का जिम्मेदार बनाता है, अगर वो दुनिया में अपनी रियाया को धोखा देता रहा, अपनी जिम्मेदारी को उसने पूरा नहीं किया, कायनात के इमाम फरमाते गए निगरान हो, जिम्मेदार हो, मसनदों पर बैठने वालों, अपने आप को बाप दादा ताया और खानदान खुंबे कबीले का बड़ा कहलवाने वालों, इस पर फख्र करने वालों, जमातों के, तंजीमों के, धड़ों के बड़े, अल्लाह
पर अपने आप को अकाबिर कहलवाने वालों, लीडर कहलवाने वालों, सुन लो, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर दुनिया में अल्लाह किसी को किसी पर निगरान बनाता है और वो अपनी रियाया को धोखा देगा तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रियाया को धोखा देने वालों, जिम्मेदारों, निगरानों को जन्नत में कभी भी दाखिल नहीं करेगा। अगरचे आपने नमाजें पढ़ी हुई, आपका अकीदा अच्छा था, आपके रवैये अच्छे थे, लोग दुनिया में आपके गुण गाते थे, मुंह तकते नहीं थे आपकी तारीफें करते हुए, लेकिन चूंकि आपकी जिम्मेदारियां और भी मजीद थी, आपको पूरी उम्मत की फिक्र थी, पूरी कौम की फिक्र थी, अल्लाह अकबर, मुल्क को मिल्लत की फिक्र थी, लेकिन आपका आशियाना जो है वो तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहा था। अल्लाह पूरी कौम का जब जिम्मेदारी रब ने तुझे दी तो यकीनी अल्लाह तुझसे सवाल करेगा, लेकिन उन सबसे पहले अल्लाह तेरे अपने घर और अपने आशियाने और अपनी तेरी जुर्रियात के बारे में पूछेगा। लोग निकल जाते हैं तबलीग के लिए 40 दिन के लिए, 4 महीनों के लिए, साल के लिए, 7 महीनों के लिए। कहां जी? दावत में गए, तबलीग में गए। घर का क्या हाल है? क्या बच्चे नमाज पढ़ रहे हैं? बीवी पर्दा करती है? मामलात अच्छे हैं? हराम हलाल में तमीज कर रहे हैं बच्चे? बहुत से लोगों के चेहरों पर, जब मैंने ये जुमला कहा ना कि 40 दिन के लिए, 4 महीनों के लिए, मैंने लोगों के अभी सामने बैठे हुए लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखी। हालांकि रोना चाहिए था, हमें अफसोस करना चाहिए था कि हमेशा हम दूसरों की गलतियों पर खुश होते हैं, हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट होती है इसलिए कि उनकी तजलील की जा रही है। मैं और आप अपना भी तो गिरेबान देखे ना। वो अगर 40 दिन के लिए गए हैं बिस्तरा अपने सर पे रख के, तो आप भी तो मस्जिद में जा रहे हैं। क्या आपके साथ आपके माता है, आपके बच्चे मस्जिदों में आ रहे हैं? ऐसा ना हो कि आज हम दूसरों पे मुस्कुराए और कल मुझे और आपको रोना ना पड़े। आज फिक्र कर लीजिए, मैंने और आपने आज अपने बच्चों की फिक्र कर ली है, अंबिया ने फिक्र की। अपने बच्चों के पैदा होने से पहले हजरत जकरिया ने अल्लाह से मांगा ना, हजरत इब्राहिम ने रब्बुल आलमीन से इल्तिजाएं की। मैं और आप भी मांगते हैं औलादें। मौली साहब शादी हुए हुए बहुत अरसा हो गया, दुआ करें अल्लाह औलाद दे दे। जब औलाद होती है तो तब भी हम खुशी का इजहार करते, और औलाद अल्लाह से मांगते हुए अगर नहीं हो रही होती ना तो हम कहते हैं जी बस अल्लाह औलाद दे दे, अल्लाह औलाद दे दे। बेटियां हैं तो फिक्र ये लगती है कि हमें नरीना औलाद दे दे, लेकिन कभी भी हमने अल्लाह से मांगते हुए अल्लाह अकबर अल्लाह के मुताबिक नहीं मांगा जिस तरह अंबिया ने अल्लाह से मुतालबे किए थे। यकीनी रब्बी हबली मिन लदुनका वलिया, अंबिया का अकीदा था कि अल्लाह के खजानों से हमें हमारे वली वारिस मिल सकते हैं। रब से कहता है नबी, अल्लाह अपने खजानों से मेरा वली वारिस अता फरमा दे। और सिर्फ यही इक्तिफा नहीं किया नबियों ने अल्लाह से मांगते हुए, यो नहीं कहा कि अल्लाह हमें बेटे अता फरमा, अल्लाह हमें बेटियां अता फरमा, हमें औलादों से नवाज दे, बल्कि अल्लाह अकबर मुझे तुझे नबियों के जरिए रब्बुल इज्जत ने यह सिखाया है कि रब्बी हबली मिनस सालिहीन। अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का बरगुज़ीदा है, पहुंची हुई सरकार है, अल्लाह से मांगते हुए औलाद के मुतालबे पर कहता है अल्लाह मैं औलाद तो मांग रहा हूं, लेकिन मेरी मांग में, मेरे मुतालबे में, मेरी दुआ में ये बात लाजिम है कि अल्लाह मुझे औलाद भी अता फरमा, लेकिन नेक औलाद तूने अता करनी है। कौन सी औलाद? नेक औलाद। बीवी का इंतखाब करे,
عورت اپنے شوہر کا انتخاب کرتے ہوئے دین کو مقدم رکھے، اور جب اللہ نے آپ دونوں کو ملا دیا ہے تو اولاد کے حوالے سے مانگنے کا وقت آئے تو اللہ سے کہیں ربی حب لی من الصالحین، اللہ ہمیں اولاد چاہیے، ایسی اولاد نہ دینا کہ جو بے دین ہو، بھنگڑ ہو، بے نمازی ہو، بد عقیدہ ہو، حرام حلال میں تمیز نہ کرنے والی اولادیں، اللہ ایسی اولادیں مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو ایسی اولاد چاہیے کہ جو نیکوکار ہو، زندگی میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور میرے مرنے کے بعد میری اولادیں میرے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ رب سے یہ مانگا کریں۔ دیکھیں جب ہم رب سے مانگیں گے نا تو رب کا وعدہ ہے، جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دامن پھیلاتے ہیں، کبھی اللہ کو ہاتھ اٹھانے والے پر حیا آتی ہے، کبھی دامن پھیلانے والے پر، کبھی سفید بالوں والوں پر، اللہ اکبر، اللہ کسی کے ہاتھ اور دامن کو خالی نہیں چھوڑتا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگ کر تو دیکھ۔ اللہ تو ایسا ہے، نہ مانگا جائے اس سے تو رب ناراض ہوتا ہے، اور جب اس سے مانگتے ہیں اس کے بندے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ اتنا زبردست ہے۔ کیوں نہ رب العالمین سے اس کی رحمتوں اور اس کی نعمتوں کا میں اور آپ سوال کریں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ اکبر، مجھے اور آپ کو یہ تعلیم ملی ہے کہ انبیاء نے نیک اولادوں کا مطالبہ کیا ہے، اور جب اللہ نے اولاد عطا فرما دی تو رب العالمین سے کیا کہہ رہے گئے، جناب ابراہیم اولاد مل گئی، اولادوں کے دنیا میں آنے کے بعد میں اور آپ دنیا کی فکر میں لگ جاتے ہیں، معاش کی فکر میں لگ جاتے ہیں، بچوں کی ملازمتوں کی فکر میں لگ جاتے گئے، بچوں کے دنیاوی مستقبل کی کوششوں میں لگ جاتے گئے، اور رب سے بھی یہی مانگ رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں دعائیں بھی یہی کروائی جا رہی ہوتی ہے، مولوی صاحب میرا بچہ بے روزگار ہے، پیشہ کے حوالے سے اللہ اکبر پریشان ہے، روزیاں نہیں ہے، اللہ اکبر، مولوی صاحب دعا کر دیجئے میرے بچے کو نوکری مل جائے، میرے بچے کو روزگار مل جائے۔ ٹھیک ہے، رب سے مانگو، رب سے مطالبہ کرو۔ جناب ابراہیم نے یہ ڈھیروں دعائیں اپنے بچوں کے لیے کی، فرمایا بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ اللہ اکبر، قرآن پڑھ کے دیکھے عقل گران کو جائے گی۔ اللہ نے جناب ابراہیم کو حکم دیا اپنے بیوی بچوں کو جنگل بیابان میں چھوڑ کے آ جاؤ۔ جب جنگل بیابان میں چھوڑ دیا، نہ چرند ہے نہ پرند ہے، ایسا ہوکا عالم ہے کہ وہاں پر زمین پہ اگنے والا سبزہ بھی نہیں، بلکہ سبزے کا نام و نشان تک نہیں ہے، اور پینے کے لیے پانی بھی مہیا نہیں ہے۔ پتھریلی پہاڑیاں گئے، پتھریلی پہاڑیاں گئے، پتھریلی زمینیں گئے، اللہ اکبر، کچھ بھی تو نہیں۔ اللہ اکبر، ایک آڑ میں جا کے رب سے التجا کرتے گئے، اللہ میں نے تیرے حکم پہ اپنے بیوی بچوں کو یہاں اس لیے چھوڑا ہے کہ میرے بچے اللہ تیرے فرما بردار بن جائے۔ اللہ میں نے بیوی بچوں کو یہاں اس لیے چھوڑا لیقیم الصلاۃ، میرے بچے نماز کے پابند بن جائے۔ پھر دنیا کی فکر بھی کی، اللہ سے روزی رزق اور اللہ اکبر ثمرات دنیا کی فائدوں کے حوالے سے بھی اللہ سے التجائیں کی۔ دیکھیے اپنی اولاد کے حق میں ابراہیم کس طرح اللہ سے دعائیں کرتے گئے، کہتے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔
ربنا اغفر لی ولیوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ رب العالمین سے کہتے ہیں ابراہیم اے رب العالمین میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں مجھ ابراہیم کو بھی نماز کا، مجھ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی نماز کا پابند بنا دے، صرف مجھے ہی نہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ میری اولادوں کو، میری ذریات کو بھی نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے اللہ سے مانگا اپنی اولادوں کے لیے؟ ایمانداری سے بتائیے، درد دل رکھتے ہوئے اپنی اولادوں کے حق میں کبھی اللہ کے سامنے میں نے ہاتھ اٹھائے ہوں خاموشی سے، دن میں یا رات کی تاریکیوں میں یا کسی نماز کے بعد، فرض کے بعد، نفل کے بعد، اپنے سفر میں یا کہیں بھی اپنی اولادوں کے حوالے سے کبھی دعا کی کہ اللہ میرے بچوں کو دین پر چلا دے، دین کا پابند بنا دے، اللہ دین پر گامزن فرما دے، میرے بچوں کے عقیدے اچھے کر دے، صوم و صلات کا پابند بنا دے، اللہ حرام حلال میں میرے اولادوں کو تمیز کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کی میرے بچوں کو توفیق عطا فرما۔ کبھی درد رکھتے ہوئے اپنی اولادوں کے لیے میں نے، آپ نے، کسی نے دعائیں کی ہیں؟ شاید ہی کوئی ہوگا۔ تو کیسے میرے آپ کے بچے جو ہے میرے لیے، آپ کے لیے سکون کا سبب بنے؟ ہم نے تو مانگا ہی نہیں، جو مانگا تھا اللہ نے وہ چیزیں دے دی۔ اولاد مانگی تھی مل گئی، بیٹے مانگے تھے مل گئے، بیٹیاں مانگی تھی مل گئی، نوکریاں چاکریاں یہ ساری چیزیں مانگی تھی مل گئی۔ جب آمدنی کے ذرائع شروع ہوئے تو گھر میں ڈھول تماشے ناچ گانے ساری چیزیں مل گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اولاد مانگتے ہوئے یا اولاد کے دنیا میں آنے کے بعد اپنی اولاد کے حق میں کبھی بھی دین کے حوالے سے نہیں مطالبہ کیا، رب سے نہیں مانگا، رب سے التجائیں نہیں کی۔ بچپن ہی سے اپنے بچوں کی گھٹیوں میں عقیدہ توحید جو ہے وہ بٹھانا، جھنجھنے بجا کے بچوں کو خاموش نہیں کرانا، بہلانا پھسلانا نہیں ہے۔ ان روتے ہوئے چھوٹے معصوم بچوں کو لوریاں دینے کا وقت آئے تو ان کو لا الہ الا اللہ کی لوریاں دو، قرآن پڑھ کے ان بچوں کو سکون پہنچاؤ، اللہ کا ذکر کر کے اللہ کے ناموں کو اپنی زبان پر لا کے گنگناؤ، ان کو اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کرو۔ جناب لقمان اپنے بچے کو کہتے ہیں لا تشرک باللہ، میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ ہے اپنے بچوں کی تربیت۔ وگرنہ پھر کیا ہوگا جب یہ بچے گلیوں میں، بازاروں میں، اسکولوں میں اور کالجوں میں جائیں گے نا تو وہاں پر مختلف قسم کے گیدڑ اور مختلف قسم کے ایسے وحشی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ جو آپ کے میرے بچوں کے عقیدوں کو بگاڑ دیں گے۔ باہر جب بھی سفر جائیں گے، آج میں آتے ہوئے ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوا، وہاں پر مسجد کے اندر لکھا ہوا تھا کہ جناب کلمہ لکھا ہوا تھا اور اس کلمے کا نیچے ترجمہ لکھا ہوا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، میری طرف توجہ کریں، اللہ کے رسول ہے۔ بڑا خوبصورت گھڑی میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس کے برابر میں نے نظر ڈالی، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ المدد یا رسول اللہ۔ کلمہ کہاں گیا؟ ہمارے بچوں میں تمیز نہیں رہے گی، ہمارے بچوں میں رب کی معرفت اور رب کی پہچان نہیں آ سکے گی اس وقت تک جب تک گھر سے میں اور آپ اپنے بچوں کو تعلیم اور درس نہ دیں۔ وہ باہر نکل کے یہی کہیں گے یا رسول اللہ، المدد یا رسول اللہ، اللہ نہ کرے یا علی مدد کے نعرے لگائیں گے، یا غوث عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نعرے، ان سے مدد اور ان کو پکاریں گے۔ کیوں؟ باہر نکلتے ہی یہی سب کچھ ان کو نظر آئے گا۔ گھر سے تعلیم دیں۔ پہلے مائیں اپنے بچوں کو نا دینی واقعات سناتی تھی، صحابہ کے واقعات سناتی تھی،
انبیاء کے واقعات، جب مائیں بستر پہ جاتی نا، تو آج تو بچوں کے ہاتھ میں موبائل، کارٹون، فلمیں، ڈرامے ہوتے ہیں نا، آج ہمارے بچوں کے ادھر ادھر کی کہاوتیں اور لنترانیاں سب کچھ ہوتی ہے، لیکن پہلے مائیں جو ہیں بچوں کو دعائیں پڑھاتی تھی، دینی واقعات سناتی تھی، جو قرآن میں اللہ نے قصص بیان کیے ہیں وہ بیان کیے جاتے تھے، اور وہ بچہ دعائیں پڑھتے پڑھتے اور واقعات سنتے 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 سو جاتا تھا، اور جب صبح بچے کی آنکھ کھلتی، چونکہ وہ آدھا واقعہ سنا ہوا ہوتا تھا، صبح اٹھتے ہی پوچھتا تھا امی پھر آگے کیا ہوا تھا؟ اللہ اکبر، آگے کیا ہوا تھا؟ فکر لگ جاتی تھی ان بچوں. پھر ماں بھی کہتی بیٹا ابھی جاؤ پڑھنے کے لیے، جاؤ اسکول جاؤ، کالج جاؤ، فلاں جگہ جاؤ. ٹھیک ہے، رات کو بستر پہ جب ہم سونے کے لیے آئے، پھر بچے انتظار کرتے تھے، بچے انتظار کرتے تھے، ماشاءاللہ بچے انتظار کرتے تھے کہ ماں جو ہے وہ دعائیں سکھائیں گی. ماشاءاللہ میرے محترم جناب شیخ تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ محترم کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، میرے شیخ کی حفاظت فرمائے، بلکہ تمام شیوخ کی حفاظت فرمائے. میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کے عقیدوں کو اچھا کریں، سکھائیں، سمجھائیں، بچپن سے ان کے عقیدوں میں گھٹیوں میں بٹھا دیں. اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کروانے کی ضرورت ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تھا نا، جب دنیا سے جانے لگے اپنے بچوں سے سوال کیا، پوچھا، فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون. اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی فکر کری، ان کے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی کوششیں کی. اللہ اکبر، دینی سوجھ بوجھ سے اللہ اکبر آگاہی دیتے رہے، دین سکھایا، اللہ کی معرفت، رب العالمین کی پہچان کراتے رہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ اکبر، جب جناب یعقوب کے دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اپنے بچوں سے کہتے گئے اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا. اپنے بچوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، یہ بتاؤ میرے دنیا سے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ آج نبیوں کو پکارا جا رہا ہے، نبیوں کو سب کچھ سمجھا جا رہا ہے، اللہ اکبر، انبیاء کو اللہ کے مقابلے پر ٹھہرایا جا رہا ہے، شریک کیا جا رہا ہے. یقینی طور پر یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی، انہیں دین سکھایا نہیں، سمجھایا نہیں، قرآن نہیں پڑھایا، قرآن کے معانی اور مفہوم سے آگاہی نہیں دی. حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی، اللہ کی معرفت اور پہچان کروائی تھی. جب وہ دنیا سے جانے لگے تو پوچھتے ہیں میرے دنیا سے جانے کے بعد میرے بچوں، میرے بیٹوں، تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ وہی جواب جو حضرت یعقوب نے ان کو سکھایا تھا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. یوں نہیں کہا کہ ابو جان آپ دنیا سے چلے جائیں، آپ پہنچی ہوئی سرکار ہے، آپ اللہ کے برگزیدہ ہے، آپ کو رب نے اتنا مقام دیا ہے، اللہ اکبر، ہم آپ کی عبادت کریں گے یا آپ کے آباء و اجداد میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی یا ذبیح اللہ کی عبادت کریں گے؟ نہیں، بلکہ یہ کہنے لگے ابو جان آپ دنیا سے جا رہے ہیں، خیر کے ساتھ چلی جائے، ہم آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے الہ کی، آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے. اس لیے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ صرف رب العالمین کی ذات ہے. سکھائیں اپنے بچوں کو. اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے.
رب العالمین اپنی رضا اور رضوان ہم سب کو نصیب فرما دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.